اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں نقطہ جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں اور جس کی تفسیر سے آپ آشنا ہوئے، ان آیتوں میں کون سی قابل توجہ باتیں ہیں، کیا نکات ہیں اس میں، اس کو آپ ذکر کریں گے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلی چیز، ادب برترین سرمایہ، ادب سب سے بڑی دولت ہے، ادب سب سے بافضیلت اور سب سے بڑی دولت ہے، ثروت مندی ہے۔ در اسلام اہمیت زیادی بے مسئلے رعایت آداب و برخورد توام با احترام و ادب باہم کس و ہر گروہ بارش شدیت کرے کہ اسلام کے اندر ادب کی رعایت، لوگوں سے احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ پیش آنا، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی گروہ ہو، اس کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ادب کی رعایت کیجیے، احترام کے ساتھ لوگوں سے ملیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اپنے مسلک اور مذہب کا ہو، چاہے اپنا بڑا بزرگ اپنی قوم کا ہو، چاہے دوسرے مذہب دوسری قوم کا انسان ہو۔ لہذا یہاں پر اب چند احادیث اور ارشادات ائمہ معصومین علیہ السلام ذکر کریں گے تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اسلام نے ادب کے سلسلے میں کس قدر تاکید کی ہے، ٹھیک کتنی توجہ دلائی ہے۔ در اسلام اہمیت زیادی بے مسئلے رعایت آداب، اسلام میں آداب کی رعایت کے مسئلے کے سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت و برخورد توم با احترام و ادب، احترام اور ادب کے ساتھ لوگوں سے ملنا، باہم کس تمام لوگوں سے، ہر گروہ اور تمام حزب اور گروہ سے بارش شدہ ذکر ہوا ہے کہ بعنوان نمونے کے طور پر در اینجا بے چند حدیث اشارے میں شبد، چند احادیث کی طرف اب یہاں پہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، قال علی علیہ السلام الآداب حلل مجددہ، ٹھیک، یہ نہج البلاغہ کلمات کثار کا کلمہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آداب لباس نو اور لباس فاخرہ کی طرح ہے۔ آداب لباس فاخرہ اور لباس مجددہ ہیں۔ الآداب حلل، حلہ کی جمع ہے، لباس مجددہ یعنی نو، زینت دینے والا، سمجھ رہے ہیں، فاخر جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ واقعاً آداب ایسے ہی ہے، جس طریقے سے نیا اور فاخر لباس انسان کے لیے زینت کا سبب ہوتا ہے، انسان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، انسان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نئے لباس کی طرف لوگوں کی نگاہیں بہت جلدی اٹھتی ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ آداب ایسے ہی ہیں، لباس نو کی طرح سے۔ اگر کسی انسان کے اندر آداب ہیں تو واقعاً وہ آداب اس کے لیے زینت کا سبب بنیں گے۔ جس طریقے سے ایک لباس انسان کے لیے زینت کا سبب ہے، ویسے ہی آداب بھی انسان کی زینت کا سبب ہے۔ دیکھیے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اب وقت زیادہ لینے سے کوئی فائدہ ہے نہیں، جتنا بس لکھا ہے اس میں اتنا ہی پڑھیے، ہے نا، کیونکہ وہ اس کا درس نہیں ہے۔ چلیں، رعایت ادب ہم چون لباس فاخر و زینتی و نوس، کہہ رہے ہیں کہ ادب کی رعایت کرنا فاخر اور زینتی اور نئے لباس کے مانند ہے۔ ادب کی مثال دی ہے، یہ تشبیہ دی ہے امام نے، سمجھ رہے ہیں، شباہت کی کئی وجہیں آپ بیان کر سکتے ہیں۔
لباس نو کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، لباس نو کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، بے نہیں وہی خصوصیات وہی خوبیاں آداب کے اندر بھی ہیں، شاید اس سے زیادہ، شاید اس سے بھی زیادہ، ٹھیک، لیکن وہ اپنی جگہ ہے۔ بدر جائے دیگر میں فرمایت، دوسرے مقام پر حضرت فرماتے ہیں الادب یغنی عن الحسب، یعنی کہ ادب انسان کو قوم و قبیلے سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ادب ہے تو آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان کے لیے آپ کا ادب کافی ہے، وہی آپ کو سربلند اور عزت مند بنا دے گا۔ آپ کو کسی قوم قبیلے سے خاندان سے جوڑ کے کیا ہے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی بھی قوم اور قبیلے سے ہیں، آپ کا ادب آپ کو ہمیشہ سربلند رکھے گا۔ حسب کی ضرورت نہیں ہے، حسب کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو ادب سے، لیکن ادب اگر نہ ہو انسان تو حسب انسان کو بلند نہیں کر سکتا ہے، لیکن ادب ہے تو حسب کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ الادب یغنی عن الحسب، ادب حسب سے بے نیاز، حسب یعنی خاندان، قوم قبیلہ، سمجھ رہے ہیں؟ ادب انسان را از افتخارات پدران و نیاکان بنیاز میں کند، یعنی ادب انسان کو اپنے باپ دادا کے افتخارات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا فارسی میں ضرب مثل ہے، کسی سے کسی نے پوچھا کی ہستی تو کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا فلانا ڈھیان تھا، کہا تو کی ہستی، تیرا باپ سلطان تھا تو کون ہے؟ حسب نسب سے تھوڑی انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے، حسب نسب سے اگر کمال حاصل ہوتا تو حضرت نوح کے بیٹے کو اللہ لیس من اہلک تھوڑی کہتا، حسب نسب سے افتخار حاصل ہوتا تو چھٹے امام کے بیٹے کیا نام ہے، اسماعیل نے نہیں ہے، عبداللہ افتح ہے نا، 11ویں امام کے بھائی جعفر کذاب تھوڑی کہے جاتے۔ کمالات انسان کی اپنی ذاتی خوبیوں سے وابستہ ہے، انسان کے اندر اپنے خود کے کمالات ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں، علم ہے، عمل ہے، تو آپ کو حسب نسب کی تھوڑی ضرورت ہے۔ چلے در حدیث دیگری از امام صادق علیہ السلام می خانی، ایک دوسری حدیث میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ خمس من لم تکن فیہ لم یکن فیہ کثیر مستمتع، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کسی میں نہ ہو تو اصلاً وہ شخص کسی کام کا نہیں ہے، وہ قابل ملاحظہ نہیں ہے، قابل توجہ شخص نہیں ہے۔ 5 خصلتیں، 5 عادتیں، 5 صفات جس شخص میں نہیں ہے وہ بے ارزش انسان ہے، بے قدر و قیمت ہے، اس کی طرف اصل توجہ۔ قال الدین، امام فرماتے ہیں دین نہیں ہے اگر کسی انسان کے اندر، بل عقل نہیں ہے، بل حیا نہیں، وحسن الخلق بہترین اخلاق نہیں، وحسن الادب اگر بہترین ادب، یہ 5 وہ قیمتی اشیاء چیزیں ہیں، خصلتیں ہیں کہ اگر یہ انسان کے اندر ہیں تو وہ انسان باارزش ہے، با کمال ہے، اور اگر ان 5 میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے انسان کے اندر یا کوئی 5 سے دور ہے تو وہ تو ایک دم سے بالکل جو ہے بے قدر و قیمت ہے، کوڑی کے بھاؤ والا جس کو کہا جاتا ہے۔ اب جتنی کم ہوتی جائے گی اس کی ارزش بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ خمس من لم تکن فی، 5 چیزیں، 5 خصلتیں، 5 عادتیں
جس شخص میں جس انسان میں نہ ہو لم یکن فیہ کثیر مستمتع، وہ بہت زیادہ قابل ملاحظہ نہیں ہے، بہت زیادہ قابل استفادہ نہیں۔ مستمتع کہا جاتا ہے جس سے لذت اٹھائی جائے، جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی قابل توجہ، سمجھ رہے ہیں، با اہمیت۔ پنج چیز ایسا کہ در ہر کس نباشت، 5 چیزیں ہیں کہ اگر یہ کسی میں نہیں ہوگی تو صفات و امتیازات قابل ملاحظہ ہی نہ خواہد داشت، تو اس کے اندر کوئی بھی ایسا کمال، ایسی خوبی، ایسا امتیاز نہیں ہوگا، قابل توجہ امتیاز اور صفات اس کے نہیں ہو سکتے۔ عرض کردن اے فرزند رسول اللہ انہا چیز، لوگوں نے سوال کیا، امام سے پوچھا کہ وہ 5 باارزش اور قیمتی چیزیں کون ہیں جو انسان کو باکمال اور باقیمت بناتی ہے، اور یہ نہ ہو تو انسان بے ارزش ہے۔ امام نے فرمایا دین، عقل، حیا، حسن خلق اور حسن ادب۔ عقل بہت بڑی چیز، دیکھیں دین، عقل، دین کے سب میں حسن خلق اور ادب کو رکھا گیا ہے۔ ادب کو لوگ کم آنکتے ہیں، حسن خلق کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے، جبکہ دین کا تیسرا حصہ اور تیسرا بھاب حسن خلق ہے، اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات میں ادب بھی آتا ہے نا۔ شریعت اور دین مجموعہ ہے 3 چیزوں کا، اصول دین، فروع دین اور اخلاقیات، 3 ہی چیز تو ہیں۔ اصول دین یعنی بھائی 5 چیزیں، فروع دین یعنی احکام ہو گئے، مسائل ہو گئے، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں اخلاقیات میں۔ چلیں بار صورت منیز در حدیث دیگری از ہمون امام میخانی، ایک دوسری حدیث جو 6 امام سے ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرمود، امام فرماتے ہیں لا یطمعن ذو الکبر فی الثناء الحسن ولا الخب فی کثرت الصدیق ولا السیء الادب فی الشرف۔ ہاں، امام فرما رہے ہیں کہ کبر و غرور رکھنے والے انسان کو لوگوں کی طرف سے خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جو شخص کبر میں مبتلا ہے، جو انسان متکبر ہے، متکبر انسان کو لوگوں سے خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لوگ بھی دیکھتے ہیں تکبر ایسی خصلت اور عادت ہے کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا، حتیٰ خود تکبر کرنے والا انسان دوسروں میں وہی خصلت نہیں پسند کرتا، اگرچہ اپنے لیے۔ لوگ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، لوگ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، لہذا تکبر کرنے والوں کو لوگوں کی طرف سے خیر کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو دھوکہ دینے والا ہے، فریب دینے والا ہے لوگوں کو، اسے کثرت صدیق یعنی دوستوں کی کثرت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دوستی میں اعتماد سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ لوگ بھروسہ، اعتماد دیکھ کر کے، وفا عہد و پیمان دیکھ کر کے دوستی کرتے ہیں۔ انسان جتنا موثق ہوتا ہے، قابل اطمینان ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے، لوگ اس کی دوستی پہ اتنا ہی اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، لوگ اسے اپنا دوست بناتے ہیں۔ دھوکہ دھڑی کرنے والے انسان پر نہ کوئی اعتماد کرتا ہے، نہ کوئی بھروسہ کرتا ہے، اور نہیں ایسے کو کوئی اپنا دوست بناتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر فریب کاری کی، دھوکہ دھڑی کی خصلت ہے اور عادت ہے، تو اسے اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میرے دوست بہت ہوں گے، میرے چاہنے والے ہوں گے، نہ، وہ
دوستی بڑھانی ہے، دوست زیادہ کرنے ہیں، تو اپنے آپ کو کیا ہے موثق بنائیے، قابل اعتبار بنائیے۔ صدیق بنانے کے لیے صدیق ہونا ضروری ہے، بات سمجھے؟ جتنے سچے ہوں گے، جتنی ایماندار آپ ہوں گے، لوگ آپ کو اتنی ہی زیادہ دوست ہوں گے۔ فریب کاری ہوگی، لوگ دوستی سے بھاگیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے اندر کیا ہے بے ادبی کی خصلت پائی جاتی ہے، سوء ادب، سمجھ رہے ہیں، تو اسے شرف کی امید، احترام کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بے ادب کا کوئی احترام نہیں کرتا، بے ادب انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ اگر عزت چاہیے، شرف چاہیے، ادب پیدا کرو۔ ادب کا نتیجہ شرف سے ملتا ہے۔ افراد متکبر ہرگز نہ باید انتظار ذکر خیر از سوء مردم داشته باشند۔ کہہ رہے کہ تکبر کرنے والے افراد کو کسی بھی صورت میں امید نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ اس کا ذکر خیر کریں گے، لوگ اسے اچھے نام سے یاد کریں گے۔ ولا افراد نیرنگ باز انتظار کثرت دوستان، اور نہیں دھوکہ دھڑی کرنے والے افراد کو دوستوں کی کثرت کی امید رکھنی چاہیے۔ ولا افراد بی ادب انتظار شرف و آبرو، اور نہیں بے ادب انسان کو آبرو اور شرف کی امید رکھنی چاہیے۔ به همین دلیل هنگامی که در زندگی پیشوایان بزرگ اسلام دقت میکنیم میبینیم که دقیق ترین نکات مربوط به ادب را حتی با افراد کوچک رعایت میکرده۔ کہنے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام نے ادب کی طرف کس قدر توجہ دلائی، کتنی اہمیت دی ہے، ادب کو کس قدر کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ یہ تو اقوال تھے، آپ جائیے اسلام کے ہادیوں اور رہبروں کی زندگی دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ادب کی رعایت اور پابندی کی ہے، یہاں تک کہ اپنے سے کمتر اور چھوٹوں کے ساتھ کس قدر ادب کی رعایت کی ہے۔ چھ جائے کہ بڑے اور بے ہمین دلیل، اسی وجہ سے ہنگامی کی در زندگی پیشوایان بزرگ اسلام کے جب عظیم رہنماؤں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم دقت میکنیم، اس میں دقت کرتے ہیں، تو میبینیم، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دقیق ترین نکات مربوط بے ادب را، کہ ادب سے مربوط دقیق ترین، ریز ترین، باریک ترین نکات، حتی با افراد کوچک، یہاں تک کہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ رعایت میں کردن، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی ادب کی معمولی سی معمولی بات پہ توجہ دیتے تھے، اس کی پابندی کرتے تھے۔ اصولاً دین مجموعی از آداب، کہہ رہے کہ اصولی بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ دین آداب کا مجموعہ ہے، دین آداب کا مجموعہ ہے، واقعاً ہے، حقیقت یہی ہے۔ اب یہ فروعات، یہ عبادات کس لیے ہیں؟ ادب سکھانے کے لیے ہے بھائی۔ آپ جا کر کے فلسفے اٹھا کر کے دیکھیں، نماز کس لیے ہے، روزہ کس لیے ہے، حج کس لیے ہے نا؟ جناب سیدہ فرماتی اللہ نے نماز واجب اس لیے کی ہے تنزیہاً عن الکبر، تاکہ انسان کبر سے محفوظ رہے، خود پسندی، غرور، تکبر، بڑکپن انسان کے اندر نہ، تواضع اور انکسار، یہ ادب۔ روزہ لعلکم تتقون،
یہ ساری چیزیں ادب تو باہر صورت. دین مجموعہ ہے آداب کا. ادب در برابر خدا، خدا کے مقابلے میں ادب، خدا کے سامنے ادب، ادب در مقابلے پیغمبر. سب سے پہلے تو ادب کے مستحق یہی ہے. انسان کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ادب کی رعایت ان کے سامنے کرے، اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، ائمہ معصومین کے سامنے، استاد کے سامنے، معلم کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، عالم کے سامنے، طالب علم کے سامنے. یہ تمام ہے کہ نہیں؟ یہ سب حکم اسلام. حتیٰ دقت در آیات قرآن مجید نشان می دہد خداوند با آن مقام میں عظمت ہنگامی کی با بندگان خود سخن می گوید آداب را کامل رعایت می کند. عجیب بات. ہاں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی آیتوں میں آپ تدبر کریں، غور کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا مند متعال اپنی تمام عظمت اور کبریائی کے باوجود جب اپنے بندے سے گفتگو کرتا ہے تو خدا اپنی گفتگو میں کس قدر ادب کی رعایت کرتا ہے. خدا ہم سے گفتگو کرے، خدا ادب کی رعایت کرے، اور ہم حتیٰ دقت در آیات قرآن مجید، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیتوں میں تدبر اور تفکر نشان می دہد بتاتا ہے کہ خداوند بآن مقام عظمت، خداوند متعال اس عظیم مقام کے ساتھ کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، ہنگامے کی بابندگان خود سخن می گوید، جس وقت اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے آداب را کاملا رعایت می کند، مکمل طور پر ادب کی رعایت کرتا ہے. جائی کے چنینس تکلیف مردم در مقابل خدا و پیغمبرش روشنس. جب ایسا ہے تو پھر لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، لوگوں کی کیا تکلیف ہے خدا کے سامنے اور رسول خدا کے سامنے. یہ تو بالکل واضح ہے. جب خدا بندے سے کلام کر رہا ہے اور پوری طریقے سے ادب کی رعایت، تو بندے کا کیا فریضہ ہونا چاہیے خدا کے برابر، رسول خدا کے برابر. یہ بالکل واضح ہے. در حدیثی میخانیم، ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہنگامی کی آیات آغاز سورہ مومنون نازل شد و یک سلسلے آداب اسلامی را به آنها دستور داد. از جمله مسئله خشوع در نماز. پیغمبر اسلام کی قبلا به ہنگام نماز گاه به آسمان نظر می افگند، دیگر سر بر نمی داشت و دائما به زمین نگاه می فرمود. یعنی کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس وقت سورہ مومنین کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں، قد افلح المومنون، اس کے بعد صاحبان ایمان کی تقریباً جو ہے 16-17 صفتیں ذکر ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہے. ٹھیک، ان کے نماز میں کس طریقے سے خضوع و خشوع ہونا چاہیے نماز گزار کے اندر، کیسے میں خاشعون فی صلاتہم خاشعون، کیسے ہے نا. چلے بار صورت. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ سورہ مومنون کی جب ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں اور اسلامی آداب کا ایک سلسلہ جب بیان کیا گیا، حکم دیا گیا کہ یہ اسلامی آداب ہیں، ان کی رعایت اور پابندی ہر صاحب ایمان پہ فرض ہے. خاص طور سے جس میں سے ایک یہ تھا کہ نماز میں خشوع کا مسئلہ، نماز میں خشوع کا مسئلہ جو ذکر ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے جب نبی کریم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کبھی کبھی آپ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، آپ کی نگاہیں
لیکن ان آیتوں کے نزول کے بعد خاص طور سے نماز میں خشوع کا مسئلہ جب ذکر ہوا تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا چھوڑ دیا. دائماً مسلسل نماز کی حالت میں آپ کی نظر زمین پہ ہوتی تھی. جو کہتے ہیں رعایت ادب کہہ دیا اللہ نے کی، کیونکہ یہ ادب کے منافی ہے کہ خدا کے سامنے انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو، سر اونچا ہو، نگاہ اٹھے گی تو سر اٹھے گا، نگاہ اٹھے گی تو سر اٹھانا پڑے گا آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے. تو شاید یہ ایک بے ادبی کا مصداق قرار پائے، لیکن بھرسورہ اللہ نے منع نہیں کیا ہے اور نہ اس سے نماز باطل ہوتی ہے، اور نہیں یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی جو ہے کہنے کا مطلب یہ کہ سوء ادب کی نیت رکھتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے نا؟ یقینی طور پر یہ بھی ان کے خشوع اور خضوع کا ایک طریقہ تھا، سمجھ گئے. لیکن جب اللہ کا حکم آیا ہے نماز میں خشوع اور خضوع کا تو طریقہ بدل دیا اپنا. ٹھیک ہے، سر بر نمیداشت، تو اللہ کے نبی سر نہیں اٹھاتے تھے. دائماً بے زمین نگاہ می فرمود، مسلسل زمین کی طرف نظر رکھتے تھے. در مورد پیامبر خدا نیز این موضوع تا آن حد مهم است که قرآن صریحا در آیات فوق میگوید صدا را بلندتر از صدای پیامبر کردن و در مقابل او جار و جنجال را انداختن موجب حبط اعمال و از بین رفتن ثواب. کہہ رہے کہ پیغمبر کے یہ تو خدا کے سلسلے میں تھا، نماز تو اللہ کے لیے ہے، اور خضوع و خشوع اور ادب کی رعایت نماز میں اللہ کے لیے ہے. اللہ کے نبی کے لیے بھی یہ موضوع یعنی ادب کی رعایت اور خشوع اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن نے واضح طور پر اوپر جو آیتیں ذکر ہوئی ہیں اس میں کہا ہے کہ تم اپنی آواز پیغمبر پر بلند مت کرو اور ان کے سامنے کسی طریقے کے اختلاف اور ہلڑ ہنگامہ نہ کرو، کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور ثواب ضائع ہو جائے گا. روشن است تنها رعایت این نقطه در برابر پیامبر کافی نیست، بلکہ امور دیگری که از نظر سوء ادب همانند صدای بلند و جار و جنجال است نیز در محضرش ممنوع است و به اصطلاح فقهی در اینجا باید الغاء خصوصیت و تنقیح منات کرد و اشباح و نظائر آن را به آن ملحق نمود. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں دو ہی چیزوں کا ذکر ہوا ہے. آواز بلند مت کرو، ٹھیک، دوسرے اللہ کے نبی کے سامنے ہلڑ ہنگامہ مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا واقعاً رعایت ادب انہی دو چیزوں میں منحصر ہے کہ ہم جب نبی کریم کے سامنے جائیں تو آواز بلند نہ کرے؟ کہہ نہیں، یہ تو دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں. تمام وہ چیزیں کہ جو سوء ادب شمار کی جاتی ہیں، جو بے ادبی میں شمار کی جاتی ہیں، ان سب سے پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے. بلکہ فقہ کی ایک اصطلاح کریں الغاء خصوصیت، کہ آیت میں خاص طور پر دو ہی مسئلے بیان کیے گئے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم ولا تجهروا بالقول. ٹھیک ہے، ایک خصوصیت کے ساتھ دو مسئلے بیان کیے ہیں. فقہ میں ایک اصطلاح ہے الغاء خصوصیت، حکم باقی رہے گا، خصوصیت کو ختم کر دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں، اور پھر حکم عام ہو جائے گا. تمام وہ چیزیں کہ جو رعایت یا ادب کے خلاف، یا تمام وہ چیزیں کہ جو بے ادبی اور بے احترامی کا مصداق ہوں، کیا ہے، ان میں سے کوئی ایک جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کیا جائے.
حکا چڑھا کے کوئی پینے لگے، کوئی جائے کپڑے وپڑے اتار کر کے لنگی خالی باندھ کر کے بیٹھ کے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، ہے کوئی منہ بند کرے ایسے اچھلنے کودنے لگے، فرض کر لو۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو سوء ادب ہے۔ اب اللہ ہر ایک کو تھوڑی بیان کرے گا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں، کیا کیا بیان کرے؟ دو چیزیں بیان کر دی، ٹھیک۔ اب یہ تصور مت کیجئے کہ سارا ادب یہی دو چیز ہے، محضر پیغمبر میں صرف انہی دو چیزوں کی رعایت کرنی ہے نا۔ الغاء خصوصیت کیا جائے گا، خصوصیت کے ساتھ اللہ نے جو ادب کے دو طریقے بتائے ہیں ان کو ملغا کر دیجئے، باطل کر دیجئے، حکم ادب کو رکھنے دیجئے۔ اب ادب کے دائرے میں جتنی چیزیں آئیں گی سب کی رعایت اور پابندی ضروری ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں الغاء یا تنقیح منات۔ تنقیح منات یعنی جتنی چیزیں سوء ادب روشن عسکری کی یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ تنہا رعایت ان نقطے در برابر پیغمبر کافی نہیں کہ نبی کریم کے خدمت میں، نبی کریم کے سامنے صرف انہی نقطوں کی رعایت اور پابندی کافی نہیں ہے کہ لا ترفعوا اور لا تجہروا پر عمل کیا جائے، اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ امور دیگری کہ از نظر سوء ادب، بلکہ دوسرے امور، دوسری چیزیں کہ جو بے ادبی کے لحاظ سے ہمانند صدائے بلند و جار و جنجالس، کہ جو آواز بلند کرنے اور ہلڑ ہنگامہ کرنے جیسا ہی ہے، نیز در محضرش ممنوع، وہ دوسرے امور بھی جتنے وہ کام کہ جو لا ترفعوا اور لا تجہروا جیسے بے ادبی شمار کیے جاتے ہیں ان سب کی رعایت کی جائے۔ بے اصطلاح فقہی اصطلاح کے مطابق در انجا باید یہاں پر یعنی محضر پیغمبر میں رعایت ادب کے سلسلے میں الغاء خصوصیت کو ملغا کیا جائے۔ خصوصیت سے ملغا یعنی جو دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہے حکم کو اسی میں خاص کر دیا جائے نہ، حکم خاص نہیں ہوگا، جو دو مورد خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی اس کو ہٹا لیجئے اور حکم ادب کو اس کی جگہ پر باقی رکھیے۔ لہذا اب جتنی چیزیں بھی سوء ادب شمار کی جائیں گی سب سے پرہیز، سب محضر پیغمبر کے ممنوع واقع ہوں گی۔ تنقیح ہے منات کر، یہ الغاء خصوصیت اور تنقیح ہے منات۔ اشباہ و نظائر آن را بیان ملحق نمود، تمام وہ کام، تمام وہ امور کہ جو کیا ہے شبیہ ہیں، نظیر ہیں، کس کے؟ صدائے بلند اور جار و جنجال کے، لا تجہروا اور لا ترفعوا اور لا تجہروا کے مشابہ اور اس کے جیسے جتنے بھی امور ہیں سب کو اس حکم سے ملحق کیا جائے گا۔